الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر اور غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور عذاب مندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے خوابوں کی دنیا۔ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے کہ یہ زندگی تو دھوکے کا مال ہے، اور یہ کہ اس دنیا کی زندگی بس یہی ہے کہ چند دن برت لینا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کا مال و متاع اور یہاں کی عیش و عشرت اور لذیذ چیزوں کا مزہ عارضی ہے اور چند لمحوں تک ہوتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایک خواب کی مانند ہو جاتی ہیں۔ مثلاً مشاہدے کی بات ہے کہ کھانا چاہے کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو، جب وہ حلق سے نیچے اترے گا تو اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی مشروب، پانی، شربت یا دودھ وغیرہ کی مثال ہے کہ اس کا گھونٹ گلے سے اترتے ہی اس کی لذت و مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ زوجین کا ملاپ، جسے حاصل کرنے کے لیے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، اور عمر زیادہ ہونے کے باوجود اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی، اس کی لذت بھی محض چند لمحوں تک ہے، اور گزرا ہوا وقت خواب کی مانند ہو جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی خواب دیکھا تھا۔ جیسے کسی شاعر کا قول ہے کہ وقت مرگ یہ محسوس ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ یہ ہے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کہ 60، 70 یا 100 برس عمر عزیز گزارنے کے باوجود یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خواب دیکھا تھا، اور دیکھا جائے تو اس دنیا میں انسان کی مثال ایک خوابوں کے مسافر کی سی ہے۔ جیسے کوئی شخص خواب میں کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سفر کرتا ہے یا دیگر عیش و عشرت کی کیفیت محسوس کرتا ہے، مگر آنکھ کھلتے ہی یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ وہیں بستر پر موجود ہوتا ہے جہاں لیٹا تھا، اور اسے گزرے ہوئے وقت کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ اپنی سابقہ زندگی پر نظر ڈالے اور پیچھے مڑ کر دیکھے تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی ساخت میں ضرور فرق آ جاتا ہے، اور اس کی توانائیاں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مگر جب
اس خوابوں کی دنیا کی مدت ختم ہوتی ہے، یعنی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر حقیقت کی دنیا کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔ اس دنیا کو عالم برزخ یا آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس زندگی میں خواب نہیں بلکہ حقیقت ہی حقیقت ہے، اس حیثیت سے کہ جو کچھ انسان نے اپنی گزری ہوئی زندگی میں کیا تھا اس کی جزا اسے یہاں ملنی ہے، یعنی اس دنیا میں اس نے جو کچھ بویا تھا اس کھیتی کو کاٹنے کا وقت اب آ گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جب مردہ کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو 2 فرشتے منکر نکیر آ جاتے ہیں اور اس سے 3 سوالات کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک اسے دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو اگر وہ شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، تو فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ تم کامیاب ہو گئے، اب تم آرام کی نیند سو جاؤ، تمہیں کسی بات کا غم و فکر نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ شخص مسلمان نہیں ہے اور کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو فرشتوں کے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ لا ادری لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے اور میرے نبی کون ہے۔ تو ایسا شخص ناکام ہے۔ اب اس پر طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں اور قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب کسی مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ایسا مومن جو کہ دنیا میں 5 وقت کا نمازی تھا، تو اسے فرشتوں کے سوالات کے وقت عصر کی نماز کا ٹائم نظر آتا ہے اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں پہلے نماز ادا کروں گا پھر تمہارے سوالوں کے جوابات دوں گا۔ فرشتے اسے سمجھاتے ہیں کہ میاں، یہ عالم دنیا نہیں بلکہ عالم برزخ ہے اور تم اس وقت قبر میں ہو، یہاں تم شرعی احکامات پر عمل کرنے کے پابند نہیں، اور یہ دارالجزا ہے۔ مگر اسے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور وہ بدستور نماز پڑھنے پر اصرار کرتا ہے۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، یہ میرا وہ بندہ ہے جسے دنیا میں کسی بات نے نماز کی ادائیگی یا دیگر شرعی کاموں کی بجا آوری نے روکا نہیں تھا، اور اب بھی اس کے دل میں یہی تصور ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، لہذا میں نے اس شخص کو معاف کر دیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس مومن آدمی کو دنیا میں قرآن پاک سے محبت تھی اور وہ باقاعدہ اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو قبر میں قرآن پاک نورانی شکل میں اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، گھبرانا نہیں، اگرچہ تمہارے تمام دوست رشتہ دار تمہارا ساتھ چھوڑ گئے، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی سفارش کروں گا۔ اور پھر قبر نور سے بھر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہے کہ اس زندگی کی ہر لذت و راحت فانی ہے اور اس کا اثر جلد ہی زائل ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کی درد اور تکلیف بھی فانی ہے،
کہ بڑے سے بڑا زخم بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھر جاتا ہے۔ دیکھیے کہ ایک مزدور، ورکر یا دفتروں میں کام کرنے والے لوگ جب تھک ہار کر شام کو گھر آتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں تو صبح کو تازہ دم ہو کر کام پر جاتے ہیں اور کل کے کام کا کوئی اثر یا تھکاوٹ انہیں محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی حادثہ میں خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے یا زخم آ جائے تو وہ بھی علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس روحانی تکلیف کا زخم کبھی نہیں بھرتا اور جوں کا توں باقی رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ روح کی تکلیف کیا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ارواح کو پیدا کس لیے کیا گیا تھا۔ تو قرآن پاک میں روحوں کا مقصد پیدائش بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ ازل سے ابد تک جو ارواح بھی اس دنیا میں آئیں گی، ان کا ایک ہی مقصد پیدائش ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اس کی عبادت۔ بقول شاعر، بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ روحوں نے جو عہد یوم الست کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا، اسے یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم الشان سلسلہ انبیاء علیہم السلام قائم فرمایا، جس میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، جنہوں نے اپنے قول و عمل سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ان کا مقصد پیدائش کیا ہے۔ اب جو لوگ اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، ان کی ارواح کو دائمی سکون و راحت نصیب ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین، یہ سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔
جن میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے جس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ لہذا جو لوگ سیدھے راستہ سے ہٹ جائیں گے ان کی ارواح ہمیشہ کے لیے تکلیف اور عذاب میں مبتلا رہیں گی اور انہیں کبھی چین نصیب نہ ہوگا۔ امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان اگرچہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک روز دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ المشکات۔ جب گناہ گار مومن دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور کفار اور مشرکین ہی باقی رہ جائیں گے تو دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں جلتے رہیں گے اور وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ یہ ہے روح کی تکلیف کی مثال کہ جس کا زخم کبھی نہیں بھرتا اور وہ دائمی عذاب میں گرفتار رہے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جسم کی اس تکلیف کو برداشت کر لے جو گزرے ہوئے وقت کے ساتھ ایک خواب کی مانند ہو جاتی ہے، یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں جو تکلیف ہو اسے گوارا کرنی چاہیے، اور یہ اس کے لیے اس خوابوں کی دنیا سے لے جانے والا بہترین زاد راہ ہے جس کا صلہ جنت ہے اور جس کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور انہیں کبھی زوال نہیں، اور جہاں اس کی روح ہمیشہ کے لیے سکھ چین میں رہے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ چند الفاظ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کے بارے میں عرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔